ویلکم بیک ناظرین انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے بعد انٹرنیشنل افیئرس کو ڈسکس کیا ہم نے پہلے سیگمنٹ میں پروگرام کے. اب ذرا خاص طور پہ لوکل فرنٹ پہ کیا معاملات ہیں, خاص طور پہ ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے بڑی تبدیلیاں کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ فیصلے کے مطابق آج جو ہے وہ صوبائی حکومت نے تبدیلی لائی گئی ہے. سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو چکے ہیں. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اب یہاں پر بھی جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں. خاص طور پہ ہم بات کریں کہ جس طریقے سے آج کے جو الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوا اسمبلی کے اندر, اس کے بعد جو خطاب کیا سہیل افریدی صاحب نے, انہوں نے فرمایا کہ میں کسی حالت میں بھی خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن نہیں ہونے دوں گا. ایک طرف انہوں نے جو ہے وہ انڈورسمنٹ کی ہے بانی پی ٹی آئی کے اس سٹانس کو جو وہ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے چاہتے تھے. دوسری طرف قانونی تقاضے کیا پورے ہوئے؟ ریزیگنیشن جو دیا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کا, پہلے وہ جس طریقے سے ڈیجیٹل جو ہے ریزیگنیشن تھا, پھر انہوں نے ہاتھ سے لکھا, گورنر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اب جو ہے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کل عدالت جائے گی اس حوالے سے اور اس جو الیکشن ہے اس کو چیلنج کرے گی. ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات بنتے ہیں, کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو صوبائی قیادت جو ہے جس کی تبدیلی ہے, کیا وہ تحریک انصاف کے اچھے دن لا سکتی ہے. اس پہ آج اس کے پروگرام کے دوسرے چنک میں ڈسکس کریں گے. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے ذرا اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ علی امین گنڈا پور صاحب کو چھٹی دے دینا اور جو ہے سہیل افریدی کو ایک ورکر کلاس بندے کو لے کے آنا, کیا ایک مثبت رویہ اور کیا وہ اچھے دن لا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ بات عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہونی چاہیے جی, اور جو انہوں نے جس کا نام سہیل افریدی صاحب ہیں, ان کو انہوں نے بنوایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ آپ چیف منسٹر ہوں گے صوبے کے. جی, یہ بات ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے, معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں جی, اور اس کے بعد وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بالکل, یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. جو بھی ذمہ دار شخص ہیں پارٹی کا, جو ایک لیڈر ہے اور جو چیف منسٹر کسی صوبے کا ہوگا, وہ پاکستانیت اور پاکستانی جو تقاضے ہیں اور جو پاکستانی معاملات ہیں ان سے کسی طریقے سے تجاہل عارفانہ نہیں کر سکتے. اور ان کی بقا اور پورے صوبے کی بقا اسی میں ہے کہ وفاق اور جو ایک آپ کا پورا پاکستان کے جو ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, اس کے ساتھ وہ چلے مل کر. یہ عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہونی چاہیے اس بات کو, اور یہ بات جو ہمارے ان کے جو چیف منسٹر آئے ہیں ان کو بھی, جو نامینیٹڈ ہیں اور جو ان کا الیکشن ہوا ہے, ان کو بھی معلوم ہونی چاہیے. اب آپ یہ غور فرمائیے کہ جس طریقے سے تحفظات ہیں اور جو اس میں قانونی سکم رہ گئے ہیں اور جو معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا اور یہ معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے, ظاہر ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے 90 ووٹس لیے ہیں اور باقی جو ہے 145 کا ایوان ہے, اور جو ہے وہ قانونی اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. بالکل, اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا, اگرچہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس دیے تھے تمام پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے بشمول اینڈ نون لیگ نے, اور دوسری مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اینڈ ادرس, سب نے اپنے اپنے امیدوار دیے. معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا, اپوزیشن کچھ اور سوچ کے بیٹھی تھی, لیکن معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے جی, اور یہ کورٹ میں جائے گا, اور جو پہلے بلی چوہے کا کھیل چل رہا تھا وہ چلے گا. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے خلاف جا کر کوئی مطلب ہے کہ کامیاب کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا جیسے قانونی تقاضوں کی بات کی گئی اور عدالت میں اگر جاتے ہیں تو یہ معاملہ کس طریقے سے جاتا ہے. ناصر عباس چوہان صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے. ناصر صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ اگر اپوزیشن جاتی ہے, عدالت کا رجوع کرتی ہے عدالت کی طرف, تو کیا کس طریقے سے ان کے گراؤنڈز کیا ہوں گے اور کیا وہ ان کو ریلیف عدالت دے سکتی ہے؟ جی سر, میں شکریہ آپ کا بہت بہت. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی عدالت. جی, اگر تو یہ جاتا ہے آئینی بینچ میں معاملہ, تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جو یہاں پہ فیصلے آتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ادروائز اگر ہم قانونی میں بات آپ کو بتاؤں تو 180 جو ہے اور اس کا سب سیکشن 8 اور 10 جو ہے, جی, وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے پبلک آفس سے ریزائن کرنا ہے. اس کا ایکسیپٹنس سے, نہ ایکسیپٹنس کا کوئی ورڈ اس میں لکھا ہے, نہ ایکسیپٹنس کا کوئی تعلق ہے. جی,
اب بریلینٹ موو انہوں نے کھیلی ہے کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ کروا لیا ہے، اور الیکشن کروانے کے بعد انہوں نے سی ایم بنوانے کے بعد ابھی وہ جا کے ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کر دی ہے، پی ٹی آئی نے جی پشاور ہائی کورٹ میں، کس چیز کی کہ گورنر کو ریٹ یہ کی ہے کہ گورنر کو ڈائریکشن دی جائے کہ حلف جو ہے وہ گورنر نے لینا ہے جی. تو اس چیز کی ریٹ انہوں نے کر دی ہے، فائل کر دی ہے، اور اس میں آپ نے اگر دیکھا ہے نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں سارے اکابرین جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ ہیں، سواتی صاحب جو ہیں چیمبر، آپ دیکھیں نا سپیکر اٹھ کے خود جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو ہائی کورٹ میں اس نے آج الیکشن کرانے سے پہلے بھی وہ بڑی ایک اچھی تحریر پڑھی ہے جس میں انہوں نے یہ آئینی چیزیں بتائی ہیں کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ گورنر کے پاس اگر ایک مسودہ پہنچتا ہے ریزیگنیشن کا، کیا اس کی ایکسیپٹنس قانون کے ذریعے ضروری ہے؟ نہیں ہے کوئی، بالکل بھی نہیں. میں قانونی بات ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے کسی چیز میں رکھنا ڈالنا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قانون کی منشا کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ ایکسیپٹ کنسیڈر ہوگا، ادروائز ایسا نہیں ہے بالکل بھی. قانون میں، آئین اور قانون میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جو الیکشن کروایا وہ اکارڈنگ ٹو لا ہے، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ انلیگل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی گئی. اب اگلی جی میں لاسٹ گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب جو گورنر صاحب ہیں کیونکہ وہ وفاق کی اکائی ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے اس کا حلف جو ہے وہ سی ایم جو ہوتے ہیں اس کے آفس کا حلف جو ہے وہ گورنر نے لینا ہے. تو گورنر کو اگر ہائی کورٹ پشاور جو ہے وہ ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ لے لیں، حلف لیں، تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی اس میں انلیگلٹی نہیں ہے کوئی قانون کی نظر. اس میں یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس جو ہے وہ ہم بات کریں جس طریقے سے پنجاب میں چیف جسٹس ہیں یا سندھ میں سوری کے پی کے اندر، کیا وہ بھی حلف لے سکتے ہیں؟ کوئی آئینی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے؟ دیکھیں ہاں بالکل ہوتی ہے. اگر گورنر نہیں لیتا تو پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ لے سکتا ہے حلف. ٹھیک ہے. اگر تو معاملہ لنگر آن کیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے یا کہ گورنر کی جانب سے تو پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو یہ ریلیف دے سکتی ہے کہ وہ حلف لے لے خود 100% لے سکتی ہے. اور لیکن یہ کہ میں ایک بینگ اے سٹیزن آف پاکستان میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو جمہوریت ہے نا، اگر تو آپ نے اس ملک میں جمہوری نظام چلانا ہے یا تو آپ اس کو لپیٹ دیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے چلانا ہے تو جن کی اکثریت ہے آپ ان کو چپ کر کے گورنمنٹ دے دیں. انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ہی انہوں نے ری شفل کیا ہے، انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا سی ایم بدلا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی مقتدرہ کو یا جو ہماری پاس ہیں ان کو مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. ان کو چپ کر کے دے دینا چاہیے. وہ پرفارم کریں، اچھا کریں، برا کریں، وہ اگلے الیکشن میں اس کو جو قوم ہے آپ کی کیفی کی گورنمنٹ ہے. چوہان صاحب آپ کی طرف پھر آتا ہوں. ضیاء اللہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. ضیاء اللہ خان صاحب، کیا حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی خاص طور پہ عدالتوں کے اندر اگر اس معاملے کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ایک طرف ذرا یہ بھی بتائیے گا، دوسری طرف مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ اگر ایک دو دن اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا کہ گورنر کا ایک کیا پیغام آپ کی طرف آتا؟ کیونکہ معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی انلیگیلٹی تھی نہیں، ٹھیک ہے. اگر گورنر ایک دو دن لینا چاہ رہا تھا تو انتظار کر کے اگر الیکشن پھر کرایا جاتا، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پھر عدالتوں کی طرف نہ جایا جاتا؟ حضور گورنر کے پاس صرف اور صرف آئین میں اور قانون میں 48 گھنٹے دیے گئے ہیں. ان 48 گھنٹوں کے اندر اس پہ لازم ہے کہ وہ بھیجی گئی سمری اور ہاتھ سے لکھا گیا استعفیٰ قبول کرے. ٹھیک ہے. اس کے پاس ریجیکٹ کرنے کا آپشن نہیں ہے. ایک چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ہم کس پرپز کے لیے ڈیلے کرتے؟ ایک صوبہ ہے، کروڑوں عوام ہیں، اس کے سینکڑوں ممبران ہیں، ان کو ہم وزیر اعلیٰ کے بغیر چھوڑ دیتے، ایسے ہی خالی رہنے دیتے؟ ایسا ممکن نہیں تھا. باقی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات، یہ ہرڈر جس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہیں یا جس طرح کی سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہمیں پہلے سے اندازہ تھا اور ہم ان تمام چیزوں سے آگاہ تھے اور ان کے تمام جو ہتھ کنڈے ہیں اس کے کاؤنٹر ہمارے پاس موجود تھے. آپ دیکھیں کہ ہماری پوری پارٹی اور سینئر اکابرین
ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہیں جی، اور اس مقصد کے لیے ہیں کہ آپ ڈائریکشن دیں گورنر کو کہ وہ حلف لے. ٹھیک ہے. اگر وہ حلف نہیں لیتا تو آپ یعنی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حلف لے لیں. اس صوبے کو ہم ان ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. اس صوبے کا حق ہے اس کو سی ایم دینا, وہ سی ایم دینا چاہتے ہیں اور ہم دیں گے. اچھا ضیاء اللہ خان صاحب, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کروڑوں کی آبادی کا صوبہ ہے, ہم اس میں کیا ڈیلے کرتے. کروڑوں کی آبادی کے صوبے کے اندر جو سی ایم شپ آپ نے جس کو دی ہے سہیل افریدی صاحب کو, ان کی سپیچ آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی, کتنی اگریسو سپیچ تھی, کس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ میں تو عشق عمران میں مر جاؤں گا, میں احتجاجی سیاست کروں گا, میں جو ہے وہ آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حضور, علی امین صاحب کو ہٹانے کا یا تبدیل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی, مقصد عمران خان نے کوئی اپنا ذاتی مفاد تو نہیں لینا تھا. جی, عمران خان نے اپنی رہائی کے لیے نہیں اس کو چینج کیا. یہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں چھوٹی سوچ ہے کہ عمران خان اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے ایک صوبے کے سی ایم کو چینج کر دے گا. مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ صوبے کی عوام جو نہتی معصوم اور بے گناہ عوام ماری جا رہی ہے, جس طرح آپ کے خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ مزید خون کی ہولی کھیلنا چاہ رہے تھے, اس کو روکنا ہے. سر مودبانہ گزارش ضیاء اللہ خان صاحب, یہ بھی تو ہے نا جس طریقے سے اب رائٹ ناؤ سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان افغانستان کی, جس طریقے سے پراکسیز ہیں انڈیا کی, اور یہ ایک سازش کوئی ڈھکی چھپی سازش نہیں ہے جو ہم کہیں کہ صرف پاکستان تک محدود ہے. اس چیز کو تو ایڈمٹ آج پوری دنیا کر رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے. اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سٹیٹ اگر آپریشن کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے سٹیٹ کے ساتھ ہونا میرے خیال میں ہمارا پیٹریوٹزم وہ نہیں ہے. سٹیٹ کون ہوتا ہے؟ سٹیٹ عوام پاکستان ہوتی ہے, سٹیٹ پاکستان کی تمام اکائیاں ہوتی ہیں, سٹیٹ عوام پاکستان وہ بھی تو ہے نا جو بیچارے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, نوجوان جو نوجوان بارڈرز پہ شہید ہو رہے ہیں, کیا وہ عوام پاکستان میں سے نہیں ہے؟ صوبے کی عوام اور عوامی نمائندگان کی اجازت کے بغیر آپ کسی بھی صورت میں اس طرح کا آپریشن نہیں کر سکتے. اس کے لیے کنسنسس چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے. اچھا, اسی جو طریقہ کار ہے وہ اسی کی اپنانا بات چاہیے. کنسنسس کی بات کی جائے ضیاء اللہ خان صاحب, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کنسنسس ہے اس حوالے سے؟ آپ کے ڈیفرنٹ رہنما اس پہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی بات پر متفق نہیں ہے, بہت سارے رہنما, آپ اس چیز سے آشنا ہیں. ان رہنماؤں کو ان کی حیثیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت پورے پاکستان میں علی امین صرف اور صرف ایک ہی لیڈر ہے, عمران احمد خان نیازی. ان کے ہر حکم کو منوان تسلیم کیا جائے گا. آپ کا پوائنٹ آگے, میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. ضیاء اللہ خان صاحب میرے ساتھ رہیے گا. پروفیسر صاحب, جو سٹانس پاکستان تحریک انصاف کا نظر آتا ہے اور ضیاء اللہ خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم بنیان منصوص میں تو ہم نے کامیابی کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنوں نے مارا, غیروں سے کیا غم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک انٹرنل سیز فائر کب ممکن ہوگا, کب ہمارے عوامی نمائندے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ کے عوام کے بارے میں سوچیں گے؟ کیونکہ دس از کائنڈ آف الارمنگ کہ آپ یہ کہیں کہ عوام کے بارے میں بات کی جائے, تو کیا جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں کیا وہ عوام نہیں ہے؟ جی, ایسا ہے جی کہ سب کو یہ ایک بات ضرور سوچنی چاہیے اور اس پہ متفق ہونا چاہیے جی کہ جو اسٹیٹ ہے جی وہ سب سے پہلے ہے جی, اور جو عوام ہیں وہ بھی اسٹیٹ کی طاقت ہے, اور یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر آپ کہیں کسی جگہ پر کوئی اپنا سلسلہ ٹھیک کر سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر چیف منسٹر عمل میں آ گئے اور انہوں نے حلف اپنا اٹھا لیا جی, تو یہ یقیناً
وفاق کے ساتھ جو پاکستان کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کو چلنا ہوگا، اور ادروائز یہ نہیں چل سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے بڑی غضبناک گفتگو کی ہے جو انہوں نے، یہ فیصلہ عوام پاکستان نے کرنا ہے، صوبے کی عوام نے کرنا ہے، کسی انڈیویجول نے نہیں کرنا کہ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے۔ جی اپنی باری پر پلیز تھوڑا سا مہربانی فرمائیے، میں آپ کی طرف آتا ہوں خان صاحب، آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں۔ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ پہلے وہ بھی ایسی گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز کیا اور انہوں نے پھر یہاں تک معاملات پہنچے کہ آج ان کو تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہی حالت کسی بھی چیف منسٹر کی ہوگی کہ وہ وفاق کو اور ملک کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ یہ پختہ ایمان ہے کہ کوئی چیف منسٹر ایسا لگ بھی نہیں سکتا، اگر لگ جائے گا تو اس کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے پاکستان کے لیے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب ناصر عباس چوہان صاحب، ہم اگر قانونی معاونت اگر آپ سے لیں تو اس حوالے سے آئینی بینچ کی آپ نے بات کی تھی، اچھا آئینی بینچ میں یہ معاملہ کس طریقے سے جا سکتا ہے، کیونکہ جورسٹکشن تو یہ کے پی کے کی ہے، اس پہ ذرا میری معاونت فرمائیں۔ جی سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کے پی کے سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں جی either way in favor of PTI, either way in favor of opposition، جی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوسری پارٹی جو ہے الٹیمیٹلی اس نے سپریم کورٹ آئے گی، جی تو سپریم کورٹ میں کیونکہ یہ جوڈیشل میٹر ہے اور جوڈیشل میٹر میں بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے اور کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں ہی جائے گا، آئینی بینچ میں جائے گا، اور آئینی بینچ میں پھر آپ کو آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی ایک فورم سے اگر اپوزیشن کو ریلیف نہیں ملتی تو آئینی بینچ میں جا کے پھر وہاں پہ مسائل وہاں بھی مزید بن سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بن سکتے ہیں، اس کے لیے بالکل بنیں گے، اور دیکھ لیں آئینی بینچ کے۔ جی آئینی بینچ جو ہے وہ پھر میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پہ۔ جی ضیاء اللہ خان صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہی ہے، آپ ذرا آخر اپنے اس پہ ذرا جواب بھی دے دیں کہ جو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے۔ دوسری بات مجھے میرا سوال سن لیں، میرا ایک سوال سن لیں کہ آپ کیا سمجھیں کہ کیا ایک جس طریقے سے ایک تاثر یہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک حکومتی تحریک انصاف ہے، ایک وہ جو ہے مزاحمتی، جو مزاحمت کی طرف ہے وہ ہے۔ سہیل افریدی کا آج جو سپیچ تھی آن دا فلور آف دا اسمبلی، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اسیران کی رہائی کے لیے حکمت عملی اپناؤں گا اور میں چیمپئن ہوں، انہوں نے یہ چیز، ان کے الفاظات تھے کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ پھر احتجاجی سیاست کے تو چیمپئن ہیں وہ، تو کے پی کے کی عوام کے بارے میں کون سوچے گا؟ کے پی کے کی عوام کے ایجوکیشن کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہیلتھ کے بارے میں کون سوچے گا؟ صوبے کی ترقی کہاں جائے گی؟ پھر دیکھیں آج ہی اگر آپ سروے کرا لیں تو سب سے بہتر انداز میں کے پی کے صوبہ چلایا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ جی آپ دیکھیں کہ ایک نجی ٹی وی چینل نے تو کل کا آدھا افغانستان قبضے میں لے لیا تھا، حقیقت سے منہ موڑ کے یہ کہتے ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یا ریت میں شتر مرغ کی طرح منہ دھسا کے اور اس طرح چیزیں کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اب 2025 چل رہا ہے، نہ 80 کی دہائی ہے نہ 70 کی دہائی ہے۔ اب دیکھیں کہ عمران خان کا ہی یہ وتیرہ ہے یا یہ عمران خان کو ہی اللہ پاک نے اس کیلیبر کا انسان بنایا ہے کہ وہ ایک ورکر کو زمین سے اٹھا کے سی ایم شپ دے دیتا ہے، ورنہ یہاں پہ نون لیگ کی مثال لے لیں، کتنے بوٹ پالش کرنے پڑے ایک سی ایم شپ لینے کے لیے، انہوں نے اور کیا وصول کیا ہے؟ سی ایم شپ ہی لی ہے نا۔ اس سی ایم شپ کو لینے کے لیے کس حد تک ان کو گرنا پڑا وہ عوام پاکستان کے سامنے ہے۔ باقی ٹھیک ہے جی آپ کو آواز میں ڈسٹارشن، آئی تھنک کوئی آواز کی ڈسٹارشن آ رہی ہے ضیاء اللہ خان صاحب کی طرف سے۔ جی آپ اس کو کنٹینیو کریں اگر آواز میری سن پا رہے ہیں تو آپ۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مراحل خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے، اور جس کو عمران خان نے نامزد کیا ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب، کیا پھر کوئی جو ہے وہ صوبے کی حکومت میں کیا اپنا انپٹ رکھیں گے کہ بالکل وہ بیک پہ چلے جائیں گے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا اس میں کوئی خبر ہے؟
बिल्कुल साथ होंगे, शाना बशाना होंगे, उसमें मजीद अपना जितना भी वो इनपुट दे सके वो जरूर देंगे। और उनको ये सुहेल अफरीदी साहब की खूबी है कि वो तमाम दोस्तों को साथ लेके चलेंगे, और जिस तरह जो भी हिदायत इमरान खान साहब की तरफ से आएंगी उनको मनोअन तस्लीम करेंगे और उस पे अमल पैरा होंगे। ठीक है ज़ियाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर अब्बास चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब जनाब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सवाल मेरे ख्याल में अब ये बनता है कि किस तरीके से मामलात जो हैं वो ख़ास तौर पे इंटरनल सीज़ फायर के हवाले से, जो हम कई दिनों से कई महीनों से बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सीज़ फायर किस तरीके से होगा, लेकिन अब मामलात जो हैं वो इस तरीके से हैं कि एक पीटीआई की तरफ से ये जो मेरे ख्याल में एक कार्ड खेला गया है कि जो एक क़यादत का तब्दीली, जिसकी असल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की ये हैं कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को लेकर रोडों पे निकले। पहले ही पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में तो इस वक्त फंसा है, ख़ासतौर पे हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के मामलात को देखें, लेकिन इंटरनल सीज़ फायर का इम्कान किस तरीके से बढ़ेगा और अवामी सियासत और उसके साथ साथ ऐवानों की सियासत किस तरीके से रिकॉन्सिलिएशन की तरफ से जाएगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सुहेल अफरीदी साहब के ये हाथ में है। अब मेरे ख्याल में अगर वो ये रास्ता इख्तियार करें कि बानी पीटीआई को एतमाद में लेके और तमाम जो वफाक के अंदर हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बात करके अगर सूबे की बेहतरी और पाकिस्तान के अवाम नास की बेहतरी की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर अमल होगा। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।